الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترؤن الجحيم ثم لترؤنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال قابل صد احترام حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ملت کی ماؤں بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے۔ بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ تکاثر کی تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس سورت میں ہم تمام کو بہت ساری چیزوں کی تعلیم دے رہا ہے، بہت ساری چیزوں سے متنبہ فرما رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اے انسانوں، زیادتی کی طلب نے، زیادتی کی لالچ نے، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر رکھا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم عنقریب اس کا انجام جان لوگے، پھر ہرگز نہیں تم عنقریب اس کا انجام جان لوگے۔ میرے محترم بھائیوں، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی غافل انسانوں کو آگاہ کیا ہے، وہ انسان جو دنیا کے پیچھے پڑ کر کے، دنیا کے مال و متاع کے پیچھے پڑ کر کے موت سے غافل ہیں، خبر کے آنے والے مراحل سے غافل ہیں، جنت و جہنم کے پروانے سے غافل ہیں، آخرت کے دن سے غافل ہیں، حساب و کتاب کے دن سے غافل ہیں، جنت و جہنم کا جو انجام ہونے والا ہے اس سے غافل ہیں۔ اللہ رب العالمین ان غافل انسانوں کو متنبہ کرتے ہوئے، آگاہ کرتے ہوئے فرما رہا ہے الہاکم التکاثر، اے لوگوں، اے انسانوں، تمہیں زیادتی کی چاہت نے، زیادتی کی لالچ نے، زیادتی کی تڑپ نے تمہیں غافل کر رکھا ہے، حتی زرتم المقابر، آخر تم کب ہوش میں آؤ گے، آخر تم کب سمجھو گے؟ اس وقت سمجھو گے جب موت کا فرشتہ تمہارے سرانے آ کر کے کھڑا ہوگا، اس وقت عقل لاؤ گے، ہوش میں آؤ گے جب تمہیں موت آ جائے گی، یا آخر اس وقت سمجھو گے جب تم خبر میں جا پہنچو گے؟
हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून। अनक़रीब ये जो ज़्यादती की चाहत, ज़्यादती की तड़प, ज़्यादती की लालच या दुनिया के मालो मता के पीछे आखिरत को भुला करके, खबर के अज़ाब को भुला करके, हिसाब व किताब को भुला करके, जन्नत और जहन्नम के अंजाम को भुला करके तुम ये दुनिया के पीछे जो पड़े हुए हो, अनक़रीब इसके अंजाम को तुम जान लोगे। सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून, फिर अनक़रीब तुम इसके अंजाम को जान लोगे। मेरे मोहतरम भाइयों, जानते हो ये तकासुर क्या है? तकासुर क्या है? तकासुर ये एक ऐसी बीमारी है, ऐसी भयानक बीमारी है, ऐसी गंभीर बीमारी है, जिस बीमारी में, जिस मर्ज में सभी मुब्तला हैं, सभी मुब्तला हैं। यूं कहिए कि मोहताज से मोहताज इंसान भी इस बीमारी में मुब्तला है। इस बीमारी में मैं भी मुब्तला हूं, इस बीमारी में आप भी मुब्तला हैं। इस बीमारी में इंसानों का एक बेशतर तबका, एक बहुत बड़ा तबका इस बीमारी का शिकार हो चुका है। और इस बीमारी को कुरान मजीद ने नाम क्या दिया है? बीमारी का नाम, जैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, कैंसर है, शुगर है, बीपी है, ऐसी एक बीमारी है जिसे कुरान नाम दे रहा है और वो नाम है तकासुर। बीमारी का नाम क्या है? तकासुर की बीमारी है। तकासुर के माने क्या है? हर चीज ज्यादा से ज्यादा चाहिए, हर चीज ज्यादा से ज्यादा चाहिए। रुपया पैसा है लेकिन और ज्यादा चाहिए, धन दौलत है लेकिन और ज्यादा चाहिए, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, घर है, मकान है, गाड़ियां हैं, इसके बावजूद नहीं और ज्यादा चाहिए, ये और ज्यादा चाहिए। मेरे अजीज साथियों, ये जो तकासुर है, इस एक लफ्ज में अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी और आपकी जिंदगी के तमाम मसाइल को और तमाम उलझनों को समो करके रख दिया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ये जो तकासुर का मर्ज है कि हर चीज ज्यादा से ज्यादा चाहिए, हर चीज ज्यादा से ज्यादा चाहिए। अल्लाह कहता है तुम्हारी ये भूख, तुम्हारी ये जो भूख है ना, कि ज्यादा की लालच, ज्यादा की हिरिस, ये जो भूख है कभी मिटती ही नहीं है। दुनिया भले तुम्हें जितनी भी मिल जाए, दुनिया भले तुम्हें जितनी भी मुयस्सर हो जाए, तुम्हारा एक ही नारा होगा, हल मिन मजीद, हल मिन मजीद, और है क्या, और है क्या, और है क्या, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, बस यही नारा लगे रहेगा। मेरे अजीज साथियों, यहां अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि आज तुमने तुम्हारी सारी जिंदगी को इसी के पीछे फना कर दिया है। तुम्हारी जिंदगी की सारी सलाहियतें, सारी काबिलियतें, सारी मंसूबाबंदियां बस इसी के पीछे लगी हुई हैं कि और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। मेरे अजीज साथियों, हिर्स व हवस के इस मर्ज को, हिर्स व हवस के इस बीमारी को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यारे अंदाज में बयान किया है। गौर करें, कितने प्यारे अंदाज में बयान किया है। गौर करें इस हदीस पर। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ काना लिब्न आदम वादियान मिन ज़हब, लौ काना लिब्न आदम वादियान मिन ज़हब लब्तगा सालिसा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कितनी बड़ी हकीकत है। देखिए अल्लाह के नबी बयान कर रहे हैं, लौ काना लिब्न आदम वादियान मिन ज़हब, अगर अल्लाह तबारक व तआला किसी इंसान को 2 वादी भर सोना अता करे, 2 वादी भर सोना अता करे। मेरे अजीज साथियों, आज किसी के पास अगर 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो सोना आ जाए तो लोग क्या कहते हैं, आगे 2050 में यह आदमी अपना खुद का चार्टर फ्लैट खरीद सकता है। यानी इतना सोना इतना है। अगर किसी के पास अगर 1 तोला, 1 किलो, 2 किलो सोना, अगर कोई आदमी सोने की दुकान रखा हुआ है, चांदी का बिजनेस है, सोने का बिजनेस है, तो लोग उसे माशरे में, समाज में बहुत बड़ा मालदार समझते हैं। लेकिन यहां अल्लाह के नबी किलो 2 किलो की बात नहीं कर रहे। अल्लाह के नबी फरमा रहे, लौ काना लि इब्न आदम वादियान मिन ज़हब, अगर अल्लाह किसी इंसान को, इब्न आदम को, मुझे, आपको, अल्लाह के नबी के 2 वादी भर सोना। वादी किसे कहते हैं? ये एक पहाड़ है, ये एक पहाड़ है, बीच में जितना भी हिस्सा है ये 2 पहाड़ सोने के और सारा बीच का हिस्सा सोने का, ये पूरी वादी है, इसको एक वादी कहते हैं। यहां अल्लाह के नबी कह रहे हैं, अगर इब्ने आदम को 2 वादी भर सोना अदा करे, अल्लाह किसी को दे दे, इतना बड़ा मालदार बना दे, लब्तगा सालिसा, वो ये नहीं कहेगा कि बस अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 वादी सोना है, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं कहेगा। बोल क्या करेगा वो? लब्तगा सालिसा, वो तीसरी के पीछे भागेगा, बस बोल के नहीं बैठेगा, तीसरे के पीछे भागेगा। यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला यमलउ जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब, ये जो भूख है ना, ज्यादा की हिरिस, ज्यादा की तड़प, ज्यादा की लालच, 2 वादियां मिलने के बावजूद भी वो बस नहीं करेगा बल्कि तीसरी की तरफ भागेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये भूख इंसान की जो है ना,
اس کو بس قبر کی مٹی ہی پورا کر سکتی ہے، قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے عزیز ساتھیو، یہاں غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدم إِلَّا التُّرَابُ، انسان کی اس بھوک کو صرف قبر کی مٹی ہی مٹا سکتی ہے اور کوئی چیز نہیں مٹا سکتی۔ یہی وجہ ہے کتاب پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کیا کہتا ہے اللہ؟ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت، یہ جو انسان ہے نا، مال کی محبت اس انسان کے نزدیک بڑی شدت کی ہے، مال کو انسان بڑی شدت سے محبت کرتا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو، بڑی چاہت کرتے ہو، اور مال کو جمع کرنے کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو۔ اللہ کے رسول، میرے عزیز ساتھیو، یہاں ایک بات بتانا چاہوں گا، ہماری پہلے کوشش کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے کہا تحبون المال حبا جما، تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو، بڑی شدید محبت کرتے ہو۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لکھ پتی بن جاؤں، بن گئے، پھر کوشش ہوتی ہے کروڑ پتی بن جاؤں، بن گیا، پھر کوشش ہوتی ہے ارب پتی بن جاؤں۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ جو سفر ہے نہیں، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ پہلے خواہش تھی لکھ پتی بنو، بن گیا، کروڑ پتی بنو، بن گیا، پھر ارب پتی بنو، بن گیا۔ یہ سفر کبھی رکنے والا نہیں، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ جس قدر انسان اس سوچ میں پڑا ہے کہ اور چاہیے، اسی قدر اس کا اضطراب، اسی قدر اس کی کوششیں اور بھی اسے بے چین کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الروم کے اندر فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ تو بس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی ظاہری زیب و زینت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا کے ظاہری اور ان کی ساری صلاحیتیں، ساری خوبیاں، ساری محنتیں، ساری قد و کاوشیں بس دنیا کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، یہ تو آخرت سے بالکل غافل ہو چکے ہیں، آخرت کے انجام سے بالکل غافل ہو چکے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ۔ میرے عزیز ساتھیو، دیکھو شریعت اسلامیہ ہمیں دنیا کمانے سے نہیں روکتی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی دنیا مت کماؤ، دنیا کے پیچھے مت پڑو، یہ غلط ہے۔ میں مانتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو دنیا کمانے سے نہیں روکی ہے۔ دنیا یہ نہیں کہ شریعت یہ نہیں کہتی کہ دنیا مت کماؤ، یا شریعت یہ نہیں کہتی کہ دنیا کے پیچھے مت پڑو، یہ غلط ہے۔ بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ ہاں دنیا کماؤ، لیکن آخرت کو بھلا کر کے دنیا کمانا غلط ہے۔ آخرت کو بھلا کر کے دنیا کمانا غلط ہے، آخرت کے انجام کو بھلا کر کے دنیا کمانا غلط ہے، نمازوں کو چھوڑ کر کے دنیا کمانا غلط ہے، دینی کاموں کو چھوڑ کر کے دنیا کمانا غلط ہے۔ یہ نہیں غلط ہے سچائی کو نظر انداز کر کے دنیا کمانا، یہ غلط ہے۔ جھوٹ بول کر کے کماتے ہیں، دھوکہ دے کر کے کماتے ہیں، لوگوں کے مال کو ہڑپ کر کے کماتے ہیں، لوگوں کو ستا کر کے مال کماتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جھوٹ بول کر کے کمانا، دھوکہ دے کر کے کمانا، لوگوں کو ستا کر کے کمانا، لوگوں کے مال کو غصب کرنا، ہڑپنا، زمینوں کو یہ غلط ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ میرے عزیز ساتھیو، یہاں تک کہ اللہ کے آج کتنے ایسے ساتھیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے کاروبار ہیں، تاجر ہیں، دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر اذان ہو رہی ہے، مؤذن اذان دے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح۔ لوگوں یہ کاروبار میں، یہ دکانوں میں، یہ مکانوں میں کامیابی نہیں ہے۔ حی علی الفلاح، اگر کامیابی چاہتے ہو تو نمازوں کو آؤ۔ لیکن کتنے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو کاروبار چھوڑ کر کے نماز کو آئیں گے؟ کتنے ایسے ہمارے ساتھی ہیں جو اپنی مصروفیت کو چھوڑ کر کے آئیں گے؟ کتنے ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو اپنے کرکٹ کے میچ کو چھوڑ کر کے آئیں گے؟ کتنے ہمارے نوجوان ساتھی ہیں جو IPL کے میچ چھوڑ کر کے مسجد کو آئیں گے؟ کتنے ہماری مائیں بہنیں ہیں جو اپنا سیریلز کو چھوڑ کر کے، پکانا چھوڑ کر کے، اپنے کاموں کو چھوڑ کر کے وقت پر نماز پڑھیں گے؟ بتاؤ جی، یہ ہے غلط۔ دنیا کمانا غلط نہیں ہے، لیکن دنیا آخرت کو بھلا کر کے دنیا کمانا غلط ہے، آخرت کے انجام کو بھلا کر کے کمانا غلط ہے، نمازوں کو چھوڑ کر کے دنیا کمانا غلط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ اللہ کیا کہتا ہے اس آیت میں؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے مصلیوں کے لیے، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ ابھی نمازی کیسے برباد ہوگا جی؟ اللہ کہہ رہا ہے برباد ہو جائیں گے وہ نمازی
تباہ ہو جائیں گے وہ نمازی الذین ہم عن صلاتہم ساہون. اللہ تعالیٰ فرماتا الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے. یہ کیا بات ہوئی جی؟ ہاں، کن نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین ہم عن صلاتہم ساہون، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں سستی سے کام لیتے ہیں، نماز میں سستی سے کام لیتے ہیں. کاروبار مست چل رہا ہے، ایک دکان پر مست گراہک جمع ہوا ہے، آدمی چھوڑ کر کے آئے گا؟ نہیں جی چلو بعد میں پڑھ لیں گے، ظہر کی نماز عصر کے ساتھ بھی پڑھ لیں گے تو چل جائے گا، مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ بھی پڑھ لیں گے چل جائے گا. نہیں نہیں، یہ نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ہی مصلیوں کے لیے بربادی ہے جو دنیا کمانے کے پیچھے، دنیا کے مال و متاع کے پیچھے، دنیا کی حرص اور لالچ کے پیچھے پڑھ کر کے نمازوں کو اس کے وقت پر ادا نہیں کرتے، یا پڑھتے نہیں ہیں، یا بالکل نہیں پڑھتے، یا چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر پڑھتے بھی ہیں تو ایسے پڑھتے ہیں کہ پڑھا نہیں پڑھا، پڑھتے بھی تو ایسے پڑھتے ہیں. سستی کاہلی، سستی کاہلی. آج آپ دیکھیں آپ فجر کی نمازوں میں کیا نام ہے ہمارے مسجدوں کا؟ جو مصلی مغرب میں دکھائی دیتے ہیں، عشاء میں دکھائی دیتے ہیں، یا ظہر میں دکھائی دیتے ہیں، یہ مصلی فجر میں دکھائی دیتے کیا جی؟ فجر میں دکھائی دیتے ہیں. یہ ایسے مصلیوں کے لیے بربادی ہے، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی و بربادی ہے. الغرض میرے عزیز ساتھیوں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وجہ ہے کہ اسی لیے یہاں پر فرمایا کلا سوف تعلمون. لوگوں تمہاری یہ لالچ، یہ حرص، یہ طمع، یہ زیادہ کی ہوس جو ہے نا، یہ کل قیامت کے دن اس کے انجام کو ضرور ضرور پالو گے تم. اللہ نے ایک مرتبہ دھمکی نہیں دیا، 2 مرتبہ، پھر دوبارہ اللہ نے کہا ثم کلا سوف تعلمون، پھر ان قریب تم یقین جان لو، یقین جان لو. یہ جو دنیا کے مال و متاع کے پیچھے پڑھ کر کے آخرت کو بھلا بیٹھے ہو، مسجدوں کو بھلا بیٹھے ہو، دنیا کے پیچھے پڑھ کر کے دین کو تباہ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب، پھر ان قریب تم اس کے انجام کو جان لو گے. میرے عزیز ساتھیوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کی اسی صورت کے اندر آخر میں، ایسے تو بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت بڑا کم ہے، اور مزید 2-3 باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وجہ ہے کہ اسی صورت کے اندر آخری میں کیا کہا؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ماشاءاللہ، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. لوگوں یاد رکھو جو نعمتیں ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اللہ تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت دیا ہے، اللہ نے ہمیں تندرستی دیا ہے، اللہ نے ہمیں عمر دیا ہے، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اللہ نے ہمیں کان دیا ہے، آنکھ دیا ہے، ہاتھ دیا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تمہیں اللہ نے اتنی نعمتیں عطا کیا ہے، اتنی نعمتیں عطا کیا ہے، اگر تم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، نہیں گن سکتے. اتنی نعمتوں سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل ان نعمتوں میں سے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا. تم نے صحت کا کیسے استعمال کیا، جوانی کا کیسے استعمال کیا، آنکھوں کا کیسے استعمال کیا، کانوں کا، ہاتھوں کا، پیروں کا، بال کا، دولت کا کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا. ہر نعمت کا اللہ تم سے سوال کرے گا. یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لن تزول قدم عبد حتی تسأل عن اربع. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا لن تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش لگے گا، ہر بندے کو انفرادی طور پر الگ آ کر کے اپنا حساب و کتاب دینا ہوگا. کوئی نہیں بچے گا، نہ عالم، نہ جاہل، نہ نبی، نہ پیغمبر، نہ مرشد، نہ ولی، کوئی نہیں بچے. ہر ایک کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ہر ایک کو اپنے اعمال کا حساب الگ دینا ہے. اللہ فرماتا ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری. کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر انسان کو اپنا حساب الگ دے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا لن تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع. 4 سوال ایسے ہوں گے،
4 سوال ایسے ہوں گے جو ہر انسان سے کیے جائیں گے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہر انسان اس وقت تک وہاں سے اللہ کے سامنے ایسے ہلے گا بھی نہیں، حرکت کرنا بولتے ہیں نا، حرکت بھی نہیں کرے گا جب تک کہ وہ ان 4 سوال کے جواب نہ دے دے۔ 4 سوال کے جواب نہ دے دے، اللہ کے سامنے سے نہیں ہلیں گے، وہیں اس کا پروانہ سنا دیا جائے گا جنت و جہنم کا۔ میرے عزیز ساتھیو، عمل کرو گے؟ سناؤ حدیث، بولو جی عمل کرو گے انشاءاللہ؟ سناؤ حدیث، 4 سوال کون سے بتاؤں؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ان عمرہ فیما افنا، اللہ عمر کے تعلق سے سوال کرے گا کہ ہم نے تمہیں 50 سال دیے تھے، 60 سال دیے تھے، 70 80 سال تم نے عطا کیا تھا، تم نے اس عمر کا کیسے استعمال کیا؟ اس عمر میں تم نے کیا کیا خیر کے کام کیے؟ اس عمر میں تم نے کیا اچھے کام کیے؟ کتنے نمازیں پڑھے، کتنا دین کے کام کیا، کتنی اپنی آخرت کی تیاری اس عمر میں کی ہے؟ اللہ سوال کرے گا۔ دوسرا سوال، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اللہ یہ جسم کے تعلق سے سوال کرے گا کہ تم نے اس جسم کو کیسے استعمال کیا؟ آنکھوں سے کیا کیا، کانوں سے کیا کیا، ہاتھوں سے کیا کیا، پیروں سے کیا کیا، کتنوں پر ظلم کیا، کتنوں پر ستم کیا، تم نے کتنے گانے سنے، کتنے فلمیں دیکھی، کتنا قرآن سنا، کتنی نمازیں پڑھی، کتنا ذکر و اذکار کیا، آخر تم نے اس جسم کا کیسے استعمال کیا؟ اللہ تم سے سوال کرے گا۔ اور تیسرا سوال کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ مَكْتَسَبْتَ وَفِيمَا أَنْفَقْتَ، اللہ مال کے تعلق سے سوال کرے گا۔ مال کے تعلق سے اللہ سوال کرے گا کہ تم نے یہ مال جو ہے نا کیسے کمایا ہے، کیسے کمایا ہے؟ حلال سے کمایا ہے کیا حرام سے کمایا ہے؟ دھوکہ دے کر کے کمایا ہے کیا محنت کر کے کمایا ہے؟ عزت کے ساتھ کمایا ہے یا ذلت کے ساتھ کمایا ہے؟ کسی کو ستا کر کے، کسی کو مار کر کے ستایا کمایا ہے یا پھر خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہے؟ اللہ یہ مال کے تعلق سے سوال کرے گا کہ تم نے کیسے کمایا ہے۔ چوتھا سوال کیا ہوگا پتہ ہے؟ بڑا عجیب ہے، اللہ تعالیٰ مال کے کمانے کا جیسے سوال کرے گا نا، چوتھا سوال کرے گا اللہ تم نے یہ مال کو کیسے خرچ کیا ہے؟ خرچ بھی کرنا ہے، خرچ کرتے ہو نا، کوئی بیڑی سگریٹ پر خرچ کر رہا ہے، کوئی گٹکا پان پر خرچ کر رہا ہے، کوئی شراب پر خرچ کر رہا ہے، کوئی زنا پر خرچ کر رہا ہے، کوئی گندے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، کوئی فلموں پر خرچ کر رہا ہے، کوئی دین کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، کوئی یہی پیسوں سے مسجد بنا رہا ہے، کوئی یہی پیسوں سے مسجد کے اندر مصلے بچھا رہا ہے، کوئی یہی پیسوں سے اپنی آخرت کی تیاری کر رہا ہے، کوئی آخرت کی تیاری کر رہا ہے، کوئی دنیا میں عیش و آرامی کر رہا ہے۔ اللہ چوتھا سوال یہ کرے گا کہ تم نے یہ مال کو کیسے خرچ کیا تھا؟ یہ مال بہت بڑا ذریعہ ہے میرے عزیز ساتھیوں اپنی جنت کو خریدنے کا، یہ مال بہت بڑا ذریعہ ہے اپنی جنت کو خریدنے کا۔ اس مال کے ذریعے تم اپنی دنیا میں اپنی جنت خرید سکتے ہو، جنت خرید سکتے ہو۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ من بنا مسجدا للہ، جو بندہ اللہ کے لیے ایک مسجد بناتا ہے، مسجد کے لیے، مسجد کبوتر کے گھر کے مانند بھی اگر وہ مسجد بناتا ہے، مسجد کے لیے کسی قسم کا تعاون کرتا ہے، مسجد کے لیے کوئی آگے بڑھ کر کے کوئی خرچ کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ جنت میں اس کا گھر بناتا ہے۔ یعنی یہ مال بہت بڑا ذریعہ، ایسے کئی مثالیں ہیں، کئی حدیثیں ہیں، کئی ذریعے ہیں کہ تم ان ذریعوں کے ذریعے اپنی جنت خرید سکتے ہو۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیو، ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دوپہر کے وقت میں باہر نکلے۔ کب نکلے؟ دوپہر کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ باہر نکلے، جبکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روٹین کے خلاف تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد آرام کرتے، خیل اللہ کرتے۔ یہ سنت ہے اللہ کے نبی کی، جب آدمی ظہر میں کھانا کھا لیتا ہے نا، ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے، کھانا کھا لیتا ہے، کھانے کے بعد تھوڑی دیر لیٹنا، خیل اللہ کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، یہ سنت کو ادا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اللہ کے نبی ظہر کے بعد کبھی باہر نہیں نکلتے تھے، یہ روٹین میں نہیں تھا اللہ کے نبی کا۔ لیکن ایک مرتبہ دیکھا گیا کہ اللہ کے نبی ظہر کی کھڑی دھوپ میں، ظہر کے بعد دوپہر میں باہر نکلے ہوئے ہیں، باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادھر سے آ رہے ہیں، اتنے میں دیکھتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادھر سے آ رہے ہیں، جبکہ ان کے روٹین میں یہ نہیں تھا ظہر کے بعد باہر نکلنا۔ اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی اللہ کے نبی کو باہر دیکھتے ہیں، پریشان ہو کر کے اللہ کے نبی سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، یہ وقت تو آپ کے باہر نکلنے کا نہیں ہے، آپ باہر نکلے ہیں اس وقت میں، آخر وجہ کیا ہے؟ کس چیز نے آپ کو باہر نکالا ہے؟ کس چیز نے آپ کو باہر نکالا ہے؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھوک، کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے؟ بھوک نے مجھے باہر نکالا ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی کا گھر ہے، پیارے نبی کا گھر ہے، اللہ کے نبی کئی دن سے کھائے نہیں تھے، بھوک کی وجہ سے اللہ کے نبی باہر آئے ہوئے، نبی کے خلاف سنت تھا یہ، کبھی باہر نہیں آتے تھے، لیکن بھوک اتنی شدت کی ہے، اتنی تڑپ ہے کہ اللہ کے نبی اس بھوک کی وجہ سے باہر نکلے ہیں۔ اللہ کے نبی ابو بکر اور عمر سے پوچھتے ہیں کہ ابو بکر، اے عمر، آخر تم کیوں باہر نکلے ہو؟ ابو بکر اور عمر بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جس چیز نے آپ کو باہر نکالا ہے اسی چیز نے ہمیں بھی باہر نکالا ہے، اسی چیز نے ہمیں بھی باہر نکالا ہے، یہ جو بھوک ہے، شدت کی بھوک لگی ہے، اللہ کے نبی ہمارے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں ہے، بھوک کے برداشت نہ کر کے ہم باہر نکلے ہیں۔ سوچو مسلمانوں، آج اللہ ہمیں 3 وقت کا سکون کی زندگی دیا ہے، پیٹ بھر کر کے کھلا رہا ہے، اچھا عیش و آرام کی زندگی اللہ نے ہمیں عطا کیا، پیارے نبی ہیں، وقت کے پیغمبر ہیں، لیکن بھوک اتنی کہ بھوک کے مارے سویا نہیں جا رہا ہے، باہر نکلے ہیں کھانے کی تلاش میں۔ اور ابو بکر اور عمر اتنے جلیل القدر صحابہ، وقت کے خلیفہ، بھوک کی وجہ سے باہر نکلے ہوئے۔ اللہ کے نبی اپنے دونوں ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ چلو جی ایک کام کرتے ہیں، وہ جو انصاری صحابی ہے نا، وہ بڑے مہمان نواز ہیں، بڑے مہمان نواز ہیں، ان کے گھر پر جاتے ہیں، جا کر کے آج دوپہر کا ہم انتظام کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی انصاری صحابی کے گھر پر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، کون ہے؟ عورت آواز دیتی ہے، کون ہے؟ کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آیا ہوں۔ عورت کی خوشی کی انتہا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی آج ہمارے گھر پر آئے اور ساتھ میں ابو بکر اور عمر آئے ہیں۔ فوراً دروازہ کھولتی ہیں، اللہ کے نبی کو ویلکم کرتی ہیں، اللہ کے نبی کو اندر بٹھاتی ہیں، صحابہ کے دونوں صحابہ کو اندر بٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ جی کہاں تمہارے شوہر کہاں ہیں جی؟ اب عورت ہے نا، عورت سے کیسے پوچھیں گے؟ بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ تمہارے شوہر کہاں ہیں جی؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی ابھی باہر گئے پانی لانے کے لیے، بس آپ بیٹھیے، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تھوڑی دیر میں وہ صحابی آ جاتے ہیں۔ وہ صحابی جیسے ہی اللہ کے نبی کو، ابو بکر کو، عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر دیکھتے ہیں، مارے خوشی کے جھوم اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ میرے گھر پر، اور یہ 2 جلیل القدر صحابہ میرے گھر پر آئے، خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے، خوشی کی کوئی انتہا نہیں۔ بڑے مہمان نواز صحابی تھے، انصاری صحابی، جو ہی اللہ کے نبی کو دیکھا، ویلکم کیا، بٹھایا۔ اللہ کے نبی فوراً پیچھے باغیچے میں گئے، تازہ کھجوریں اور باغیچے کا ٹھنڈا پانی لے کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا اللہ کے نبی نوش فرمائیں۔ اللہ کے نبی کھا رہے تھے، کھجور توڑا، کھایا، پانی پیا، اتنے میں وہ صحابی چھری لے کر کے نکلے، چھری لے کر کے نکلے۔ اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، اب یہ چاقو لے کر کے جا رہے ہیں، یقیناً کوئی جانور ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو یاد رکھو، وہ دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا، دودھ والی بکری کو ذبح نہ کرنا۔ کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فوراً اپنے پیچھے باغیچے میں گئے، بکریوں کے ریوڑ میں سے ایک بکری اٹھائی، ذبح کیا، بکری کو ذبح کر کے بھون کر کے سالن بنایا، گوشت وغیرہ تل کر کے لا کر کے اللہ کے نبی کے سامنے رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اٹھایا، ابو بکر نے کھایا، عمر نے کھایا، رضی اللہ تعالیٰ عنہما تینوں کھا رہے تھے۔ کھانے کے دوران کچھ کھانے سے فارغ ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمے کو اپنے ہاتھ میں اٹھا کر کے کہا، والذی نفسی محمدا بیدہ لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ، لتسألن عن هذا النعیم یوم القیامہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے ساتھیوں سنو، یہ جو ہم لقمہ کھا رہے ہیں یہ ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس لقمے کے تعلق سے بھی سوال کرے گا، ہمارے اس کھانے کے تعلق سے سوال کرے گا، یہ نعمت کے تعلق سے اللہ ہم سے سوال کرے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا سوچنے کی بات ہے، ان لوگوں کو تو کبھی کبھی نصیب میں گوشت ملتا تھا، کبھی کبھار وہ گوشت کھایا کرتے تھے، اور آج ہمارا بغیر گوشت کے لقمہ نہیں اٹھتا۔ گھر میں اگر گوشت نہیں پکا ہے تو گھر کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ آج گوشت کیوں نہیں پکایا ہے۔ بغیر گوشت کے ہمارے گھر میں لقمہ نہیں اٹھتا، ہر دن یا ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن تو بدلو ہمارے گھر میں گوشت پکتا ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک مرتبہ گوشت کا لقمہ گوشت کھا رہے ہیں، تازہ کھجوریں اللہ کے نبی اور دیکھو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس میسر ہیں۔ گوشت ہمارے گھروں میں بغیر گوشت کے ہم کھانا نہیں کھاتے، کھجوریں ہمارے گھر میں ہیں، میٹھا پانی ہمارے گھر میں ہے، ساری چیزیں ہمارے گھر میں ہیں۔ کیا کبھی آپ نے
लुक़मा उठाते हुए सोचा कि मैं ये जो खा रहा हूं, कल मुझे क़यामत के दिन अल्लाह से इसके ताल्लुक से सवाल किया जाएगा, अल्लाह के सामने सवाल किया जाएगा। अल्लाह इन नेमतों के बारे में मुझसे पूछेगा, मैं क्या जवाब दूंगा। अल्लाह के नबी एक मर्तबा खा रहे हैं, खाते हुए अल्लाह के नबी के आंखों से आंसू जा रहे हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह हमसे इन नेमतों के बारे में सवाल करेगा, अल्लाह हमसे इन नेमतों के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अल्लाह की इन नेमतों के बारे में समझने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह से हमें डर करके ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह का शुक्रगुजार बनने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीज साथियों, आखिर में एक दो बातें बता करके कि ये हिर्स व हवस, ये लालच से बचने का तरीका क्या है, कैसे हम बच सकते हैं, कैसे हम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन सकते हैं, कैसे हम नाफरमानी से बच करके फरमाबरदार बन सकते हैं, ये चीजें जरूरी हैं। एक 5-7 मिनट में बयान करके बात को खत्म करते हैं। मेरे अजीज साथियों, देखो बात सच्ची है, सफर जब आदमी किसी सफर पर निकलता है ना, तो मुसाफिर के पास जितना ज्यादा सामान होगा उतना ही उसका सफर मुश्किल होगा, उतना ही सफर उसका मुश्किल में होगा, और जितना कम सामान होगा ना उतना ही आराम के साथ वो सफर कर सकता है, उतना ही आराम के साथ वो सफर कर सकता है, उतना ही ऐश आराम के साथ, मस्ती के साथ, खुशहाली के साथ उसका सफर खत्म हो सकता है। लेकिन सामान जितना ज्यादा होगा आदमी उतना ही परेशान होगा। मेरे अजीज साथियों, याद रखो, आज लोग समझते हैं कि मैं गरीब हूं, मैं फकीर हूं, मैं मिस्कीन हूं, मेरे पास खाने को नहीं है, रहने के लिए जातिया मकान नहीं है, फिरने के लिए कोई गाड़ी नहीं है, मैं दुनिया का, वो अपने आप को सबसे गरीब समझता है। ऐसे गरीबों के लिए खुशखबरी है, ऐसे गरीबों के लिए खुशखबरी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के गुरबा और इस उम्मत के मिस्कीन और इस उम्मत के फकीरों को खुशखबरी सुनाते हुए फरमाते हैं, सुनो प्यारे नबी ने क्या फरमाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, यदखुलु फुक़राउ उम्मती अल जन्नह क़ब्ल अल अग़निया ब500 आमिन। अल्लाहु अकबर। कुर्बान जाओ गरीबों पर, कुर्बान जाओ फकीरों और मिस्किनों पर। प्यारे नबी ने कितनी बड़ी बशारत दी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यदखुलु फुक़राउ उम्मती अल जन्नह क़ब्ल अल अग़निया ब500 आमिन। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के जो गरीब हैं, मेरी उम्मत के जो मिस्कीन हैं, मेरे उम्मत के जो फ़कीर लोग हैं ना, ये मेरी उम्मत के बड़े बड़े मालदार, साहूकार, बड़े बड़े पैसे वालों से 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। कितने साल पहले जन्नत में जाएंगे? 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, जन्नत में चले जाएंगे। अपने मालदार भाइयों के से 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे, क्योंकि दुनिया का सफर, ये दुनिया का सफर जो है ना, आखिरत के सफर के ताल्लुक से अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। क्योंकि एक गरीब है जो है, उसके पास कुछ था ही नहीं, तो वो क्या क़यामत के दिन हिसाब किताब क्या चीज का देगा, क्या चीज का हिसाब किताब। और वो मालदार जिसने जो पैसा कमाया था, दौलत कमाया था, बड़ा बड़ा गाड़ियों में घुमा था, अल्लाह उसके एक एक पाई का उससे सवाल करेगा। ये जन्नत में जाकर के 500 साल पहले बैठे रहेंगे, अपने मालदार भाइयों का इंतजार करते रहेंगे, और ये बेचारे एक एक चीज का हिसाब देते 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 500 साल के बाद जन्नत में जाएंगे। सुभान अल्लाह। अब बताओ, गरीब अच्छा क्या अमीर अच्छा? गरीब अच्छी है क्या गरीबी अच्छी है कि नहीं है? तो मेरे अजीज साथियों, गरीबी पर अपने अफसोस ना करो, खुशी मनाओ कि कल क़यामत के दिन हम इन मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह हम सबको उनमें शुमार फरमाए। इसी तरीके से मेरे अजीज साथियों, देखो शरीयत की ये तालीम है। दुनिया के सिलसिले में शरीयत हरगिज ये नहीं कहती कि दुनिया मत कमाओ या दुनिया के पीछे मत पड़ो, बल्कि शरीयत ये कहती है दुनिया कमाने से पहले दुनिया की हकीकत को जानो, दुनिया की हकीकत को समझो कि दुनिया है क्या, दुनिया क्या है। अल्लाह ने कुरान मजीद में दुनिया को क्या कहा है? अल्लाह ताला क्या फरमाता है? अल्लाह ताला ने फरमाया, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया ये धोखे का सामान है, दुनिया ये धोखे का सामान है। अब समझ में आती नहीं ये जी बात, दुनिया तो धोखे का सामान कैसा हुआ? गाड़ियां, बंगले, खाने पीने, आयशो इशरत, इज्जत, शोहरत, बुलंदी, इतना सब कुछ होने के बाद धोखा कहां से हुआ? धोखा कैसे हुआ? अब अल्लाह के नबी इस धोखे को अपनी हदीस के जरिए समझा रहे हैं। गौर से समझो मेरे अजीज साथियों, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यक़ूलु इब्न आदम माली 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 व हल लक मिन मालिक इल्ला मा अकलत फअफनैत औ लबिस्त फअबलैत औ तसद्दक़त फअमज़ैत। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
دنیا کے دھوکے کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں آج ابن آدم کیا کہتا ہے؟ میرا مال، میرا پیسہ، میری دولت، میرا عہدہ، میری شان و شوکت. آدمی مال مال کہتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا مالدار لوگوں کے سامنے پیش کر کے بڑے غرور میں پھرتا ہے. لیکن اللہ کے نبی دنیا کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے سمجھاتے ہیں تمہارا اصل مال کیا ہے پتا ہے؟ تمہارا اصل مال کیا ہے اور کتنا ہے پتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ما اکلت فافنیت، آپ نے جو کھایا جو پیا یہ تمہارا ہے. آپ نے جو کھایا پیا یہ تمہارا ہے. اور لبست فابلیت، آپ نے جو کپڑا پہنا ہے نا، قیمتی کپڑا پہنا ہے، مہنگا کپڑا پہنا ہے، سستا کپڑا پہنا ہے، کوٹ پہنا ہے، شیروانی پہنا ہے، جبہ پہنا ہے، شرٹ پہنا، جو بھی پہنا ہے، اور لبست فابلیت، جو پہن کر کے تم نے اتار دیا وہ تمہارا ہے. جو کھایا جو پیا وہ تمہارا ہے، جو پہنا وہ تمہارا ہے. اور تصدقت فامضیت، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ مال تمہارا ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صدقہ دیا، خیرات کیا اور آگے کے لیے بھیج کر کے رکھ دیا، کل قیامت کے دن تمہیں ملنے والا ہے. باقی کا تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے نا جی، باقی کا کچھ تو تمہارا ہے نہیں، سب چھوڑ کر کے جائیں گے. باقی کا جو بھی ہے یہ تمہارے ورثہ کا ہے، تمہارے پوتوں کا ہے، بیٹوں کا ہے، بیٹیوں کا ہے، تمہارا تو کچھ بھی نہیں ہے، تم تو یہ سب چھوڑ کر کے چلے جاؤ گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا مال کمانے سے پہلے دنیا کمانے سے پہلے دنیا کی حقیقت کو سمجھو، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا بس اتنا ہے جو تم نے کھایا پیا وہ تمہارا، جو تم نے پہن کر کے اتار دیا یہ تمہارا، اور جو تم نے آخرت کے لیے بھیجا آگے یہ تمہارا ہے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے ورثہ کا ہے، تمہارے بچوں کا ہے، تمہارے پوتوں کا ہے. لیکن عقل مندی کی بات کیا ہے، افسوس کی بات کیا ہے، دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے ہم اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں. دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے ہم اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں، اپنے اولاد کی دنیا بنانے کے لیے ہم اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں. اس حقیقت کو سمجھ کر کے دنیا کے پیچھے بھاگو، یہ لالچ کے پیچھے بھاگو. تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے شریعت یہ کہتی ہے کہ دنیا کی حقیقت کو جانو، یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے. دوسری چیز شریعت اسلامیہ ہمیں اس بات کی حکم دیتی ہے یا ہماری عقل کی، ہماری سمجھ کی، ہماری سوچ کی تربیت کرتے ہوئے فرماتی ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ لوگوں تم پہلے اپنی سوچ کی اصلاح کرو، اپنی صحیح سوچ جو ہے نا اس سوچ کو سدھارو. وہ سوچ کیا ہونی چاہیے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھ کر کے جیو، آخرت کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے بڑھتر کو دیکھ کر کے آگے بڑھو. یہ ہونا چاہیے. اگر ایسا جیو گے قسم خدا کی دنیا میں کبھی فیل نہیں ہوگے، کبھی تمہارے اندر غرور اور تکبر نہیں آئے گا، اور کبھی بھی تم لالچ میں نہیں جاؤ گے، اور کبھی بھی تم ہمیشہ اللہ کے شکر گزار بندے بن کر کے رہو گے. اگر ایسا جیو گے. کیسے جینا ہے؟ دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھ کر کے چلنا، اپنے سے کمتر کو. آپ کے پاس کار ہے، گاڑی والے کو دیکھو. آپ کے پاس بائک ہے، سائیکل والے کو دیکھو. آپ کے پاس سائیکل ہے، آپ چلنے والے کو دیکھ کر کے ایسے چلو. دنیا کے معاملے میں. آخرت کے معاملے میں اگر کوئی 100 روپے خرچ کر رہا ہے آپ 200 کرو، اگر کوئی 1000 روپے خرچ کر رہا ہے آپ 2000 کرو، زیادہ سے زیادہ کرو. دنیا کے معاملے میں کمتر کو دیکھو، اور زیادہ کے معاملے میں اور آخرت کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے بڑھ کر کو دیکھو گے تو یقین مانو دنیا میں کبھی بھی نافرمان نہیں بنو گے، اللہ کے شکر گزار بندے بن کر کے جیئیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اسی طریقے سے ایک آخری بات، بہت ہی اہم بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ میرے عزیز ساتھیوں آپ یہ بتائیے کہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی کون ہے؟ ہم کہیں گے کہ بل گیٹس سب سے بڑا مالدار ہے، امبانی سب سے بڑا مالدار ہے، اڈانی سب سے بڑا مالدار ہے، یا پھر ہمارے جماعت و جمعیت میں فلاں شخص سب سے بڑا مالدار ہے. نہیں. شریعت کس کو مالدار کہتی ہے؟ شریعت اسلامیہ میں مالدار کون ہے یہ سوچو. اگر یہ جان لو گے نا پھر کبھی بھی دنیا میں اپنے آپ کو غریب نہیں سمجھو گے، کبھی بھی دنیا میں اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھو گے. شریعت کسے مالدار کہتی ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں شریعت یہ کہتی ہے کہ ہمیشہ آدمی کو حرص و ہوس کو چھوڑ کر کے قناعت پسندی اختیار کرنا چاہیے. قناعت اسی لیے حدیثوں میں اکثر قناعت کی طرف زیادہ رغبت دلایا گیا ہے کہ آدمی کو قناعت پسند ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، ایسے تو بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن ایک حدیث بتاتا ہوں. پیارے نبی فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما ہیزت لہ الدنیا بحذافیرہا.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جب صبح کرتے ہیں، ہم جو صبح و شام کرتے ہیں، جب صبح اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ، پیارے نبی کہتے ہیں دنیا کے پیچھے پڑنا غلط نہیں ہے لیکن آخرت کو بھلا کر کے پیچھے پڑنا غلط ہے۔ دیکھو حدیث کیا کہتی ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، جس نے اس حال میں صبح کیا، اس نے اس حال میں صبح کیا، یعنی جب وہ اپنے بستر میں صبح سے اٹھا تو اس حالت میں اٹھا کہ اس کے گھر میں سکون ہے، اطمینان ہے۔ کیا ہے گھر میں؟ سکون اور اطمینان ہے۔ نیند سے اٹھ رہا ہے، بچوں کی جھک جھک نہیں ہے، بیوی کی کرکری ٹینشن نہیں ہے، ہلا ہلا نہیں ہے گھر کے اندر، کوئی قرضدار آ کر کے قرض گھر کے سامنے ٹھہرتا نہیں ہے، کوئی قرضدار آ کر کے گھر کے سامنے ٹھہرتا نہیں ہے، وہ صبح اپنے بستر سے اٹھ رہا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور پڑھ کر کے سکون کے ساتھ اٹھتا ہے، گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی بیمار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے۔ مالداری کی پہلی علامت۔ دوسری علامت اللہ کے نبی نے فرمایا معافن فی جسدہ، جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، گھر میں کوئی ٹینشن نہیں ہے اور جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، شوگر نہیں ہے، بی پی نہیں ہے، کینسر نہیں ہے، یا گھر میں کوئی بیمار پڑا ہوا نہیں ہے، گھر میں سب کے سب صحت مند ہیں، گھر میں سب کے سب صحت مند ہیں۔ پھر تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِنْدَهُ خُوتُ يَوْمِهِ، اس کے پاس اس دن کا کھانا ہے، کروڑوں کی جائیداد چھوڑ دو جی، اس دن کا پیٹ بھر کر کے کھانے کا انتظام گھر میں ہے، صبح ناشتے کا انتظام ہے، دوپہر کھانے کا انتظام ہے، کھانے کا انتظام، رات کے کھانے کا انتظام ہے، تین چیزیں ہوگی۔ اپنے گھر میں سکون ہے، جسم پہ کوئی بیماری نہیں ہے اور گھر میں اس دن کا کھانا موجود ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، سمجھ لے دنیا ایسے شخص کے گھر میں اپنے خزانوں سمیت جمع ہو چکی ہے، یعنی یہ شخص دنیا کا سب سے بڑا مالدار آدمی ہے، سب سے بڑا مالدار آدمی ہے، یعنی آدمی قناعت پسند ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو کچھ عطا کر رہا ہے اس پر وہ راج کرے، اس پر وہ جو بھی مجھے ملا ہے نا اس پر میں راج کروں، بس الحمدللہ، دنیا کا نہ دیکھوں بھائی بڑے بھائی کو کیا مل رہا ہے، چھوٹے بھائی کو کیا مل رہا ہے، فلاں محلے والے کیا کر رہے ہیں، پڑوسی کتنا کما رہے ہیں، وہ سب ٹینشن نہیں، میں آج مجھے جتنا ملا ہے میں اس پر راج کروں، اور مجھے جو ملا ہے اللہ کا شکر احسان ہے، کسی مالدار کے تلوے چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ، کسی منسٹر کے پیچھے جا کر کے چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کی کمائی کما کر کے سکون سے زندگی بسر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شخص دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہے، سب سے بڑا مالدار ہے، کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے تلوے چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پیچھے جا کر کے غلامی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی چاپلوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ میں اپنی کماتا ہوں، اپنی کھاتا ہوں، میرے بچوں کو حلال کما کر کے حلال کھلاتا ہوں، تو سمجھو یہ شخص دنیا کا سب سے بڑا مالدار۔ تین چیزیں، گھر میں سکون ہے، جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے، اس دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے، پیارے نبی نے فرمایا گویا دنیا سارے خزانوں کے ساتھ اس کے پاس جمع ہو چکی ہے۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، ہم اللہ تبارک ہم دنیا میں آئے ہیں تو آخرت کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں، آخرت کو مقصد بنا کر کے دنیا میں جیے، خبر کے عذاب کو سامنے رکھ کر کے دنیا میں جیے، اللہ کے سوال و جواب کو سامنے رکھ کر کے جیے، قیامت کے دن کو سامنے رکھ کر کے جیے، جب بھی جیے جیسے بھی جیے اللہ کا شکر گزار بن کر کے جیے۔ اللہ نے جتنا دیا ہے، اور ایک بات آخر میں بتا دوں، بڑے پوائنٹ کی بات یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، جو شخص کم پر راضی نہیں ہوتا اللہ اسے زیادہ بھی نہیں دیتا، کم پر جو راضی نہیں ہوتا نہیں اللہ اسے زیادہ بھی نہیں دیتا۔ اللہ نے آپ کو جتنا بھی دیا ہے، جو بھی دیا ہے، اللہ کا شکر گزار بنو اور کہو الحمدللہ، ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بن کر کے جیو، پھر قسم خدا کی دنیا کا کوئی آدمی تمہیں بٹا نہیں سکتا، تمہیں ختم نہیں کر سکتا، آپ دنیا کے سب سے بڑے مالدار آدمیوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے ہمیں جو بھی نعمتیں عطا کیا ہے اس نعمتوں کا شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان نعمتوں کو ہمارے لیے کافی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کم نعمتوں پر راضی ہو کر کے زیادہ نعمتیں اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ اس مجلس میں یا امت میں جو بھی بیمار ہیں تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بھی قرضدار ہیں اللہ تم نے ان کے قرضوں کا انتظام فرما دے، جو بھی پریشان حال ہیں اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے، جو بھی مصیبتوں میں ہیں اللہ ان کے مصیبتوں کو آسان فرما دے، جو بھی بے شادی شدہ ہیں اللہ ان کے شادیوں کا انتظام فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نصیب فرمائے، جن کے گھر اولاد ہیں اللہ ان کی اولاد کو نیک و صالح بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، جن کے بھی ماں باپ زندہ ہیں اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ انہیں صحت و
تندرستی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، اور جن کے والدین گزر گئے ہیں اللہ انہیں خبر کے عذاب سے بچائے، انہیں جہنم کے عذاب سے بچائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا وتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔